حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. برادر محترم جناب عبدالغفار عزیز صاحب، بقیت السلف اور ہم سب کے مشفق مربی استاذ گرامی ولی زمانہ ولی عصر محترم مولانا شیخ الحدیث والقرآن شیخ عبدالمالک صاحب، مفتی محترم مولانا سید محمود فاروقی صاحب، برادر محترم مولانا محمد قطب صاحب اور برادر اکبر مولانا قاری فضل اکبر صاحب، اور امت مسلمہ کے پاس نئے جوان جذبوں کے ساتھ جانے والے یہ میرے بھائی محترم علماء کرام، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میں تو آپ سے کچھ سننا چاہ رہا تھا، اور محترم شیوخ صاحب محترم اپنے تحریکی جو ہمارے سرپرست ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب یہاں پاکستان آتا ہوں تو کچھ سیکھ کے جاؤ یہاں سے، کچھ نئی چیزیں، کچھ نئے والے ایک نئے جذبے کے ساتھ واپس، کیونکہ میں ایک ایسے ملک میں مقیم ہوں کہ جہاں اسلام کا نام لینا بھی آپ کو پتہ ہے کہ آسان کام نہیں ہے. تو اس مناسبت سے جب میں یہاں آتا ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے، اور میں نے بھائی سے کہا بھی کہ میں تو سننے کے لیے یہاں آتا ہوں. اور ہمارے ایک بہت بڑے فاضل خطیب تھے علامہ عنایت اللہ گجراتی صاحب مرحوم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیٹری چارج کرنے آئے ہیں. میں تو اس مقصد کے لیے یہاں آتا ہوں. تو اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہوں، اور یہ جو قاری صاحب نے ایک روایت رکھی ہے، اللہ رب العالمین کو ان کے میزان حسنات میں ڈال دے، ان کے گھر کے اندر خیر و برکت نصیب فرما دے، اور آپ تمام بھائیوں کو اور محترم مہمان گرامی کا یہاں پر آمد جو ہے اس ادارے کے لیے، اس گھر کے لیے، اس علاقے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے. اور یہ ادارہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے امیدوں کا مرکز ہے. حقیقت میں کبھی کبھار انسان ایک چیز کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن دوسرے لوگ اس سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا کے اسلامی مراکز، جتنے بھی اسلامی تحریکات ہیں دنیا کے اندر، سب پاکستان کے تحریک اسلامی سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی جو تحریک اسلامی ہے اس کا مرکز لاہور میں ہے. اور یہ علماء کرام اس تحریک کے اندر ایک روح کی مثال رکھتے ہیں. جان کے اندر جب روح ہوتی ہے تو اس روح کے اندر آپ ماشاءاللہ پروان چل رہے ہیں. آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں ابھی یہاں نشست سے پہلے ان سے گفتگو کر رہا تھا بھائیوں سے. میں نے اسے عرض کی کہ حضرت مولانا غور رحمان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کے قبر کے اوپر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ ہم سب کے استاذ بھی ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دور حدیث کے فراغت کے موقع پر طلباء کرام کو صرف مکتبوں کی چابی دیتے ہیں، کنجی دیتے ہیں. ابھی تک فرماتے تھے کہ آپ عالم نہیں ہو، جب آپ مکتبے میں جائیں گے، کچھ پڑھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد ہی آپ عالم بنیں گے. آج آپ کو یہ موقع، یہ چابی آپ کو مل چکی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے علم عمل، آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائے. بس میں اس بات کی گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میدان بڑا وسیع ہے، اور جن صلاحیتوں کے ساتھ ہم اس میدان کو فتح کرنے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں. دنیا کی زبانیں اور دنیا کی جدید آلات، دنیا کی تمام چیزیں علم دین کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کے لیے میدان فتح کرنا، اس میدان کے اندر شاہ سواری کرنا یہ آسان ہے. ورنہ یہ میدان کسی اور کے ہاتھ میں ہے. محمد الغزالی قریب کے دنوں میں ایک عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر دو لوگ دریا میں گر جاتے ہیں، ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، تو کون غرق ہوگا اور کون وہاں سے صحیح سلامت نکلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. جس کو تیرنا آتا ہوگا وہ نکل جائے گا، اور جس کو تیرنا نہیں آتا وہ غرق ہی ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمارے پاس جو ہدایات موجود ہے، جو سلف صالحین کی ہدایت ہے، اس میں یہی ہے کہ ہر وقت، ہر زمانے کے لیے اپنے اسلامی تلوار کے ساتھ میدان کے اندر جانا، اور لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا، علاقوں کو فتح کرنا، اور ہر چیز کو
اور اپنے آپ کو کپانا اس صلاحیت کے ساتھ اور دنیا کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. تو میں تمام مہمانان گرامی کا اور آپ سب بھائیوں کا ہمارے اس غریب خانے میں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور قاری صاحب کو انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، ان کے دروازہ اسی طرح مہمانوں کے لیے کھلا رہے. اللہ ان کے مال میں، ان کی عزت میں، ان کے علم و عمل، ان کے اولاد میں، ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.